جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم بی ایس اسلامک اسٹڈیز اور ایم اے اسلامیات کے حوالے سے جو تقابل ادیان یا کمپیریٹیو ریلیجن کا جو ہمارا پرچہ ہوتا ہے، تو اس میں ایک موضوع ہوتا ہے ہندو مت کا تعارف اور اس کی تعلیمات وغیرہ کے بارے میں۔ تو آج ہم ہندو مت مذہب کے آغاز کے بارے میں بات چیت کریں گے، کیونکہ ہندو مت کی جو تاریخ ہے وہ ہزاروں سال پر مشتمل ہے، اور اس کی تعلیمات اور اس کے اندر خداؤں کا تصور جو ہے وہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے۔ تو ایک ہی لیکچر میں بیان کرنا یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو آج ہم ہندو مت کے آغاز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہندو کا لفظ سنسکرت کے ایک سندھو لفظ سے بگڑ کر بنا ہے۔ سندھو دریائے سندھ کو کہا جاتا ہے، اور سندھو بعد میں بدل کر ہندو بن گیا، جبکہ مت کا لفظ بھی سنسکرت کا ہے۔ اس کا مطلب ہے عقل یا مذہب۔ اب ہم اس کی قدیم تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہندو مذہب کو دنیا کا قدیم ترین مذہب بھی کہا جاتا ہے، اور ہندو اسے لاکھوں برس قبل جو مذہب ہے وہ قرار دیتے ہیں، مگر 1200 قبل مسیح سے پہلے کی کوئی بھی ہندو مذہب کی تاریخ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ مشہور فرانسیسی محقق ڈاکٹر لیبان کا یہ کہنا ہے کہ ہندو مذہب کی جو 3000 سالہ تہذیب و تمدن کی تاریخ حال ہی میں دریافت ہوئی ہے، اس میں موجود کوئی ایک بھی واقعہ ابھی تک درست ثابت نہیں ہو سکا۔ ہندو مذہب کی تاریخ محفوظ نہ ہونے کا کیا سبب ہے، اس بارے میں پروفیسر میاں منظور احمد اپنی کتاب تقابل ادیان و مذاہب میں لکھتے ہیں۔ اس کا بڑا باعث یہ ہے کہ یہ مذہب دوسرے ادیان کی مانند کسی ایک رہنما نبی و رسول، کتاب اور متعین عقائد اور اعمال کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح تاریخ محفوظ نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اہل عرب، اہل یونان اور اہل چین کی مانند اہل ہند جو تھے وہ مورخ نہیں تھے، وہ تاریخ کو محفوظ نہیں رکھتے تھے۔ لیکن اتنی بات حتمی ہے کہ ہندو مذہب کی تاریخ کے اندر جو اس کے آغاز کا جب بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، تو اس آغاز کے واقعے میں آریاؤں کی ہندوستان میں آمد کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔ پروفیسر محمد یوسف خان اپنی کتاب تقابل ادیان میں لکھتے ہیں، ماہرین آثار قدیمہ نے مختلف کھنڈرات کی جو کھدائی کی ہے، اس کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندو مذہب باضابطہ طور پر ہندوستان اور اس کے ملحقہ علاقوں میں اس وقت وجود میں آیا تھا جب کہ آریہ قوم کا یہاں ورود ہوا۔ اس سے پہلے باضابطہ اور باقاعدہ طور پر ہندو مذہب کا یہاں کوئی وجود نہ تھا، یعنی آریاؤں کی آمد سے قبل ہندوستان میں ہندو مذہب کا کوئی بھی وجود نہیں تھا۔ محمود الرشید ہدوٹی اپنی کتاب مطالعہ مذاہب میں لکھتے ہیں، ہندو مذہب کا آغاز ہندوستان پر آریاؤں کے حملے کے وقت ہوا۔ ان کی آمد سے قبل دراوڑی نسل کے لوگ رہتے تھے جو نہایت مہذب و متمدن معاشرے کے بانی کہلوائے۔ یعنی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ آریاؤں کی آمد سے ہی ہندوستان میں ہندو مذہب کا آغاز ہوا ہے، اور ہندوستان میں وہاں پر دراوڑی نسل کے لوگ رہا کرتے تھے۔ اب مختلف سوالات جنم لیتے ہیں کہ آخر آریاؤں نے کب حملہ کیا تھا۔ تو آریائی حملہ آور جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 1500 سے 1700 سال قبل ہندوستان آئے تھے، اور یوں حضرت عیسیٰ کی آمد سے قبل ہندو مذہب کا آغاز ہو چکا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آریائی قوم کا مذہب کیا تھا۔ تو اس بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے، مگر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ فرضی قسم کے دیوی دیوتاؤں کے پجاری ضرور تھے۔ اسی طرح جو مقامی دراوڑی لوگ تھے وہ بت پرست تھے، اور یہ بات ہڑپا اور موہنجو دڑو کی کھدائی سے ثابت بھی ہے۔ چنانچہ جب بیرونی حملہ آور یعنی آریاؤں کا واسطہ مقامی دراوڑی لوگوں سے پڑا اور دونوں کے مذاہب کا آپس میں ملاپ ہوا، اور رفتہ رفتہ ایک نیا مذہب جو ہے وہ تشکیل پاتا گیا، اور اس نئے مذہب میں ہزاروں برس کی سماجی و معاشرتی رسمیں بھی موجود تھیں، فلسفیانہ خیالات بھی تھے، اور فرضی قصے کہانیاں بھی شامل تھیں۔ یہی مذہب بعد میں ہندو مذہب کہلوایا۔ آریائی حملہ آوروں کا اصل وطن کیا تھا؟ تو اس بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض ماہرین وسط ایشیا قرار دیتے ہیں، بعض کے نزدیک روس کے مشرقی حصے جو ہے وہ آریاؤں کا اصل وطن تھا۔ بعض کشمیر کو بھی آریاؤں کا اصل وطن قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض کے نزدیک آریائی جو تھے وہ
ایران کے راستے سندھ میں حملہ آور ہوئے تھے۔ اب ہم لفظ آریہ پہ بات کرتے ہیں۔ آریہ دراصل سنسکرت کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بندگی کرنا اور عبادت گزار ہونا، کیونکہ اس قوم کے جو ابتدائی دور کے بزرگ تھے وہ عبادت اور ریاضت میں آگے تھے، اس لیے آریائی کہلوائے۔ اور بعض کے نزدیک آریہ کا مطلب عالی مرتبہ اور معزز ہونا بھی ہے۔ بعض مورخین کے نزدیک آریہ قوم کا جو مذہب تھا، دھرم تھا، اور اس کی مذہبی جو روایات تھیں وہ وید میں محفوظ تھیں۔ وید جو کہ ہندوؤں کی ایک کتاب ہے، مگر وید کے مرتب ہونے کا زمانہ آریاؤں کی آمد کے کافی بعد کا زمانہ ہے۔ اس طرح اس عرصے میں آریائی مقامی مذہبی اثرات سے متاثر ہو چکے تھے، اور اس لیے وید میں صحیح مذہبی روایات کا ہونا بھی مشکوک ہے۔ اور ہندوؤں کی وہ کتب جو آریہ مذہب سے متعلق ہیں وہ وید کہلاتی ہیں، جبکہ موجودہ ہندوؤں کی جو کتب ہیں وہ پران کہلاتی ہیں، اور موجودہ ہندو مذہب کی بنیاد بھی پران پر ہی استوار کی گئی ہے۔ اب آریائی جو تھے وہ بنیادی طور پر خانہ بدوش تھے، سفر کیا کرتے تھے، اور ان کے قبیلے کو جو سردار ہوتا تھا وہ راجا کہلاتا تھا۔ اور یہ آریائی قوم جو تھی وہ 3 حصوں میں منقسم تھی۔ ایک قسم کے لوگ وہ تھے جو آریائی دیوتاؤں کے پجاری تھے اور ان کے خادم تھے، اور یہ لوگ برہمن کہلائے تھے۔ دوسرے سردار تھے، جنگجو تھے، ان کو کشتریہ کہا جاتا تھا، جو کہ بعد میں کھشتری کہلائے۔ اور تیسرے لوگ وہ تھے جو عام لوگ تھے اور جو تجارت کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ برہمن اور کشتریہ کے خادم تھے، خدمت کرتے تھے، اور انہیں ویش کہا جاتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہندو مذہب کی کتابیں کس نے تحریر کی تھیں؟ تو ہندو مذہب کی تاریخ کی طرح ہندو مذہب کی کتب کے مصنفین کے بارے میں بھی تاریخ خاموش ہے، کسی کو معلوم نہیں کون سی کتاب کس نے لکھی۔ اسی طرح ہندو مذہب کا بانی کون ہے؟ کیونکہ ہندو مذہب کسی ایک خدا کا تصور نہیں دیتا، اس میں ہزاروں کروڑوں قسم کے دیوی دیوتائیں ہیں، فرضی قصے ہیں، تو چنانچہ اسی وجہ سے ہندو مذہب کے بانی کے بارے میں بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ آخر ہندو مذہب کا بانی کون ہے اور اس مذہب کی بنیاد کس نے رکھی ہے۔ شکریہ۔